أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 64 تک 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ جب ایک صاحب ایمان اللہ پاک کے لیے قربانی دیتا ہے، چاہے یہ قربانی اپنے گھر بار کی ہو کہ اس کو ہجرت کرنا پڑ جائے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کو، خاندان کو، رشتہ داروں کو، اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کے چلا جائے، اور چاہے یہ قربانی یہ اپنے رزق کی، روزگار کی، کاروبار کی دے دے، لیکن اللہ کے دین کے لیے ہو، یہ شرط ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان اپنی رہائش کو یا اپنے کاروبار کو اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے چھوڑ دے کہ بھئی نقصان ہو رہا تھا چھوڑ دیا، گھر تنگ پڑ گیا تھا چھوڑ دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے یہ عمل اللہ کی ذات کے لیے کیا، قربانی دے دی، تو اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وعدہ ہے کہ بہترین رزق کا انتظام بھی اللہ فرمائیں گے، اور بہترین مسکن کا، رہائش کا بھی اللہ پاک انتظام فرمائیں گے۔ اور کبھی تو یہ انتظام اسی جہاں میں اللہ فرما دیتے ہیں دنیا میں، اور کبھی اس دنیا میں تو اللہ پاک نہیں فرماتے، لیکن آخرت کے لیے اللہ پاک اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور آخرت میں جو اللہ کا بدلہ ہے، جو پھر اللہ کی شان کے مطابق ہے، وہ کیسا ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، وہ تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن جب انسان یہ قربانی دیتا ہے تو بعض دفعہ اس کے باوجود اس کو ستایا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، اس کی جان کو، مال کو، اولاد کو، عزت کو متاثر کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مزاج کے اعتبار سے سرکش اور شرارتی ہوتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں کمزور لوگوں کو یا شریف لوگوں کو بلا مقصد اور بلا وجہ۔ تو اگر ایک مسلمان پر دنیا میں یہ کیفیت پیش آ جائے کہ کوئی اس کو بلا مقصد تنگ کر رہا ہو اور اس کے کاروبار کو یا رہائش کی جگہ کو متاثر کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں یہ صاحب ایمان کیا عمل اختیار کرے؟ آیا یہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے، اس کو جواب دے سکتا ہے، یا کیا کرے گا؟ ان آیات میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے ذالکا، یہ تذکرہ تو ہو چکا یعنی ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا۔ اب ومن عاقب بمثل ما عوقب به، جس نے اس قدر بدلہ لیا جتنا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اسی کے بقدر، ثم بغی علیہ، پھر اس کے بعد اس پر دوبارہ ظلم کیا گیا، لینصرنہ اللہ، تو اللہ پاک اس صاحب ایمان کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ پاک معاف کرنے والے، بخشنے والے ہیں۔ ذالکا، اور یہ مدد اللہ پاک اس لیے فرمائیں گے کہ بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو رات کو داخل کرتا ہے دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وأن اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اللہ کی ذات ہی سننے والی اور دیکھنے والی ہے۔ ذالکا، اور یہ مدد اللہ اس لیے بھی فرمائیں گے کہ بأن اللہ هو الحق،
کہ اللہ کی ذات ہی معبود برحق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اللہ کے علاوہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں هُوَ الْبَاطِلُ، وہ تو باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ کی ذات ہی بڑی ہے اور بلند و بالا ہے۔ الم ترى، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ بے شک اللہ آسمان سے پانی برساتے ہیں، یعنی بارش برستی ہے، فتصبح الارض مخضرا، تو بارش کے بعد زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ کی ذات باریک بین ہے، باخبر ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ کی ذات ہی بے نیاز اور تعریفوں والی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے اپنی مدد اور نصرت کا اعلان فرمایا صاحب ایمان کے لیے۔ دنیا میں ایک مسلمان پر، ایک صاحب ایمان پر کوئی ظلم کر لے، ظلم کی کوئی بھی شکل ہو، جیسے آپ کے سامنے بات آئی کہ ایک انسان کی ذاتی جگہ ہے، گھر ہے، اور یا یہ کہ ذاتی کاروبار ہے، لیکن اگر کوئی آ کے اس کو تنگ کرے، اس کو پریشان کرے، اس کو بے گھر کرنے کی، اس کو اس کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کرے، جیسے آپ جانتے ہیں دنیا میں بہت سارے ایسے ظالم لوگ ہوتے ہیں کہ بلا مقصد اور بلا سبب آ کر کمزور لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب اگر ایک صاحب ایمان کو تنگ کیا، پریشان کیا، اس کے گھر سے، اس کے کاروبار سے، روزگار سے محروم کرنے کی کوشش کی، یا اس پر کسی اور طریقے سے ظلم کیا، تو ایسی صورت میں اس صاحب ایمان کے لیے کیا حکم ہے؟ آیا یہ بدلہ لے لے؟ آیا یہ صبر کر لے؟ اللہ پاک سے کیا کرے؟ دونوں صورتیں ہیں قرآن کریم میں، دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی صورت جس کو افضل فرمایا اور جس کی تعریف فرمائی اور جس کے فضائل سب سے زیادہ ہیں، وہ تو اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ، کہ جو آدمی صبر کر لے، وَغَفَرَ، اور معاف بھی کر دے۔ تو جو آدمی اللہ پاک کے لیے صبر کرے، اللہ پاک کے لیے معاف کر دے، تو فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ باہمت لوگوں کا کام ہے، اور ایسے آدمی کو پھر اللہ پاک صبر کی وجہ سے بے حساب بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو پہلی صورت ہے، لیکن انسان ہے بہرحال جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کا حق اس کے آنکھوں کے سامنے اس سے لیا گیا، اس کو تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا، تو شریعت کسی کے جائز خواہشات اور جذبات کو روکتی نہیں۔ یہ اس مبارک دین کی خصوصیات ہے کہ جو جائز خواہش ہو، جائز تقاضا ہو، اس کو اللہ پاک نے بند نہیں فرمایا۔ اس لیے دیکھیں نا، نکاح کا راستہ رکھا اس امت کے لیے، ورنہ حکم آ سکتا تھا کہ نہیں، اپنی شہوت، اپنے خواہش کو دبا کے رکھو، لیکن ایک جائز طریقہ ہے تو نکاح کا راستہ رکھ دیا کہ بھئی نکاح کر لو، حلال راستہ ہے، خواہش پوری کر لو، منع نہیں، لیکن بدکاری کو منع کر دیا گیا اس لیے کہ وہ حرام راستہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اب اگر ایک انسان پہ ظلم ہو اور بے مقصد ہو، اور اس کے سامنے اس سے اس کی چیزیں، اس کی عزت، اس کے مال و اسباب لوٹ لیا جائے، تو اجازت ہے کہ بقدر ظلم جتنا اس کے ساتھ کیا گیا، یہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے، یہ اپنا انتقام لے سکتا ہے، لیکن اسی کے بقدر جتنا اس کے ساتھ ہوا ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے، جیسے کسی نے اس کو آ کے 2 تھپڑ مارے ہیں، تو یہ بطور بدلے کے کتنے مار سکتا ہے؟ 2 مار سکتا ہے۔ یہ اجازت، یہ ایک برابر سرابر کا معاملہ ہو جائے گا۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، اس کی اجازت دی ہے قرآن کریم نے، اللہ پاک نے، یہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس نے برابر سرابر بدلہ لے لیا، اور اس کے بعد بھی اس کا غصہ کم نہ ہو اور یہ اس سے آگے چلا جائے، بجائے 2 کہ اس نے 3 مار دیے جذبات کے اندر آ کے، تو اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے مظلوم تھا، لیکن اس زیادتی کی وجہ سے اب یہ کیا بن گیا؟ یہ ظالم بن جائے گا۔ اس کو بھی منع کر دیا گیا، بالکل ایک عدل اور انصاف کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر یہ شخص اپنی اس ترتیب پر رہا، اس نے برابری کا معاملہ کیا،
اس کے بعد وہ جو پہلا ظالم شخص تھا اس نے آ کر اس کو دوبارہ تنگ کیا اور دوبارہ پریشان کیا، دوبارہ اس کا کوئی نقصان کر دیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا اگر میرا یہ بندہ جس نے اپنا بدلہ بالکل برابر لیا، زیادتی نہیں کی، تو اس کے باوجود اس کے ساتھ اگر کوئی ظلم اور زیادتی ہوئی تو پھر میرا وعدہ ہے کہ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، کہ میں پھر ضرور بالضرور ان کی مدد کروں گا۔ پھر اللہ پاک کی مدد، اللہ پاک کی نصرت یہ متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ پر کتنی تکلیفیں ہوئی، سب کچھ ہوا لیکن صبر کیا۔ پھر جب غزوہ بدر ہوا تو اس امت نے اپنا بدلہ لیا اور ان کے 70 سردار جو ہے وہ مارے گئے۔ یہ ایک بدلہ تھا اللہ پاک کی طرف سے جو ان سے لیا گیا۔ تو اب بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا انتقامی مزاج ختم نہیں ہوا۔ اگلے سال پھر آئے احد کے اندر، اس کے بعد پھر آئے، ہر سال ایک لڑائی کا موقع بناتے اور پھر آتے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ پھر اللہ پاک کی مدد و نصرت آئی اور اللہ نے ذلیل اور خائب اور خاسر کر دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ اس امت کو پہلا سبق تو یہ دیا گیا کہ اگر اس پر کوئی ظلم زیادتی کر لے تو یہ صبر کر لے، صبر کر لے، اللہ پاک سے انصاف کی امید رکھتے ہوئے خاموش ہو جائے، یہ برداشت کر لے، اور جو اللہ تک اپنی فریاد لے جائے، صبر کر لے۔ تو پھر تو حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچ کر رہنا، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ تو براہ راست اللہ پاک تک چلی جاتی ہے۔ تو اب اگر یہ انسان صبر کر لے، پہلا درجہ تو یہ ہے، پھر تو اس نے اللہ پاک کی ذات کے حوالے کر دیا۔ اب کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ پھر وہ ہوگا کہ پھر ایک وقت آئے گا دنیا اس کا تماشا کرے گی، اور اگر یہ بیچارہ پریشان ہو، بے چین ہو، اور اس نے مجبور ہو کر اس ظلم کا بدلہ لیا لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے، تو اس کو اجازت ہے، لیکن حد سے آگے نہ جائے۔ اور اگر بدلہ لینے کے بعد پھر اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی تو پھر اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اب میں اس کی مدد کے لیے آؤں گا، اور پھر جو اللہ کی مدد و نصرت ہوتی ہے وہ پھر اللہ پاک اپنی طاقت، اپنی قدرت کے اعتبار سے فرماتے ہیں، پھر دنیا دیکھتی ہے اس میں۔ تو بہرحال اس دنیا میں انسان کو کسی بھی قسم کے ظلم سے، کسی کا حق مارنے سے، کسی کے ساتھ بے انصافی کرنے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ پاک مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور دیتے ہیں، ضرور، آخرت میں تو ہے، لیکن 2 گناہوں کا اللہ نے فرمایا دنیا میں ضرور بدلہ دوں گا۔ ایک فرمائے کہ اگر انسان کسی پر ظلم کر لے تو ظالم کو اللہ پاک دنیا میں اس کے مرنے سے پہلے نشان عبرت ضرور بناتے ہیں، ضرور، ظلم کا۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو اولاد ماں باپ کی نافرمانی کر لے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ جو ماں باپ کی نافرمانی کر لے، پھر ان کو راضی نہیں کرے، توبہ نہیں کرے، ان کے دل کو خوش نہیں کرے، اور وہ دنیا سے اس طرح چلے گئے، تو پھر اللہ پاک فرماتے اب دیکھنا، تو پھر اس کی اولاد کیا ہوتی ہے، وہ اس پر مسلط ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی بڑا نازک معاملہ ہے۔ تو اس دنیا، اس زندگی میں انسان کو ہر ایک کے حق کا خیال رکھتے ہوئے، خاص طور پہ والدین کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔